الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کا حکم دیا، اور وہ کس طرح فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم ہے لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافی مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دے اور اللہ کے رسول کو اپنا حاکم مان لے، فیصل مان لے۔ انسان کی زندگی میں اگر اختلافات ہیں، وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا ہے، تو بیان فرمایا گیا کہ وہ اپنا حاکم، اپنا فیصل کسے مانے؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا فیصل مانے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے پر، کسی مسئلے پر فیصلہ کر دے، کوئی معاملہ ہے اس پر اگر نبی نے فیصلہ کر دیا تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو اپنے دل میں اس فیصلے پر جو ہے کجی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو گیا، بلا چوں چرا من وعن اسے تسلیم کر لینا ہے، یہ نبی کی اتباع کا تقاضا ہے، یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا پس منظر، شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا کسی ایک آدمی سے، اور کس معاملے میں جھگڑا ہوا کہ کھیت میں جو پانی بہاتے ہیں تو اس پانی کو لے کر کے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور جھگڑا ہو گیا ان دونوں میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا۔ اب فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں، کیونکہ وہ درست ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ اب جو دوسرا آدمی تھا اس نے اعتراض کیا، کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا قریبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً یہ آیت کریمہ آسمان سے نازل فرمائی اور کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافی تمام معاملات کو اللہ کے رسول کے حوالے نہ کر دے اور اپنے اختلافی مسائل میں اللہ کے رسول کو حاکم اور فیصل نہ مان لے۔ صرف اتنا نہیں کہ اللہ کے رسول کو حاکم مان لینا، اپنا مسئلہ اللہ کے رسول کے سامنے لے کر آنا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اپنا مسئلہ اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر فیصلہ کروانا ہے، اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کو بلا چوں چرا تسلیم کر لینا ہے۔ فیصلہ ہو گیا نبی کی جانب سے، اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اے نبی آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ تو یہ چیز بیان کیا گیا۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو قیامت کے دن وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو ظاہر کیا۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا؟ فرمایا من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔
بیان کیا کیا گیا اس آیت میں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن اس آدمی کو کس کی رفاقت ملنے والی؟ نبیوں کی رفاقت ملنے والی ہے، اور جو ہے صدیقین کی رفاقت ملنے والی ہے، شہداء کی رفاقت ملنے والی ہے، اور اسی طریقے سے صالحین یعنی جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کی صحبت ملنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں اس سے پہلے آج تک اتنا خوش کبھی نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کے نازل ہونے پر جتنا خوش ہوئے آج سے پہلے اتنا ہم کبھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ اب انہیں نتیجہ بتا دیا گیا۔ آدمی بڑی محنتیں کرتا ہے، امتحان میں جو ہے ایگزام کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے، اب وہ اپنا پیپر لکھ کے آیا، وہ جانتا ہے کہ میں بڑا اچھا پیپر لکھ کے آیا، جب نتیجہ آتا ہے نا سامنے، اسے نتیجہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے، آپ نے ٹاپ کیا، تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہاں پر نتیجہ کیا بیان کیا گیا؟ بتایا گیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی جو ہے ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ نبیوں کے ساتھ، ان کو نبی کی رفاقت ملنے والی ہے اور بیان کردہ لوگوں کی رفاقت ملنے والی ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور آگے دیکھیے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، دنیا میں تم کسی بھی کونے میں رہو، یدرککم الموت، تمہیں وہ موت آ کر رہے گی، موت تمہیں آ کر رہے گی، بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم جو ہے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایک ایسے قلعے میں بند ہو جاؤں جہاں سے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، ہوا بھی نہیں پاس ہو سکتی ایسی جگہ سے، اور موت کے فرشتے سے میں بچ جاؤں، موت سے بچ جاؤں، موت کا فرشتہ مجھ تک نہ پہنچ سکے، آدمی جتنے بھی ہیلے بہانے کر لے، جتنے بھی طریقے آزما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ موت سے بڑا ڈرتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ جو ہے بہت دور بستی میں چھوڑ آئیے، ایسی جگہ پر جہاں کسی کا گزر نہ ہو، یا ایسی جگہ کوئی خاص جگہ ہوگی، کہا کہ اے نبی مجھے وہاں پر آپ بھیج دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے سے انہیں اس جگہ پہنچا دیا جہاں پر وہ چاہتے تھے جانا، وہاں پر پہنچا دیا گیا۔ وہ کیوں جا رہے تھے وہاں پر؟ تاکہ موت وہاں پر نہ آئے، موت ان کا پیچھا وہاں تک نہ کر سکے۔ اب وہ جب وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہی موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ آدمی موت سے بچنے کے لیے جتنے بھی ہیلے بہانے اختیار کر لے، جتنے بھی طریقے آزما لے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اس دور کا ایک بہت بڑا سنگر اور ڈانسر مائیکل جیکسن گزرا، اس کے تعلق سے جب پڑھیں گے یا سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہائر کر رکھا تھا، اور جو وہ چیز کھاتا تھا ان کی غذا میں سے جو بھی چیز وہ ایک دانہ بھی اپنے منہ میں لیتا تھا، پہلے اس کو لیب میں لے جا کر ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ تو گویا وہ آدمی مائیکل جیکسن جو تھا وہ ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا تھا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے جراثیم آ جائے۔ تو یہ ساری وہ جو ہیلے بہانے اختیار کر رہا تھا، جو طریقے آزما رہا تھا، وہ کس لیے؟ تاکہ اسے موت نہ آئے۔ اور وہ چیلنج کرتا تھا کہ میں 100 سال یا 150 سال تک زندہ رہوں گا، پتہ نہیں، وہ چیلنج کرتا تھا کہ میں اتنا سال زندہ رہوں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ آخرکار اسے بھی موت آئی، وہ اتنا زندہ نہیں رہ سکا۔ وہ کھانا پینا دیکھ بھال کر رہا تھا، اس کے پاس ڈاکٹر موجود تھے، اس کے باوجود بھی اسے موت آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی صداقت یہ ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا کہ آدمی موت سے نہیں بچ سکتا، تو وہ نہیں بچ سکتا، یہ چیز بیان فرمایا۔ اور دیکھیے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کی صداقت دیکھیے کیا ہے، فرمایا افلا يتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ہم نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں، اس میں لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں۔ لوگ غور و فکر تو دور کی بات ہے،
آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تک نہیں ہے، ہم قرآن پڑھتے تک نہیں ہے. معاف کیجئے گا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ہماری امت کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن معجزہ کے طور پر نازل ہوا، اور ہم ایسے بخیل اور ایسے بدبخت ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. کل قیامت کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو بلا دیا تھا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اللہ کے نبی ہمارے تعلق سے شکایت کریں گے. اور یہ کون نبی ہوں گے؟ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے اتنے پریشان ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. امتی امتی کا رٹ لگائے بیٹھیں گے، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. تو جو نبی اپنی امت کے تعلق سے اتنا پریشان ہوں گے، اتنا زیادہ پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے، وہی نبی ہمارے بارے میں بھی شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا تھا، جس نے قرآن کو جو ہے سجا کر رکھ دیا تھا، قرآن کو پڑھتے نہیں تھے. تو اللہ کے رسول خود شکایت کریں گے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. ولو كان من عند الله ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر یہ کتاب، کافروں کا اعتراض کیا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کس کی کتاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. یہ کافروں کا اعتراض تھا. تو اللہ نے بیان فرمایا ولو كان من عند غیر الله، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، کسی اور نے اس کتاب کو اتارا ہوتا، یا کسی انسان نے اس کتاب کو لکھا ہوتا، تو فرمایا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کتاب میں بہت سارے اختلافات ملتے. اٹھائیے قرآن کہاں پر اختلاف ہے؟ مفسرین نے ہر ایک اختلافات کا جواب دیا ہے، کوئی اختلاف نہیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی صداقت کا اعلان کیا کہ اگر یہ کتاب کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف پائے جاتے، اس میں جو ہے شکوک و شبہات ہوتے، اور اس میں لوگ شک کرتے. لیکن قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لوگ اختلاف کر سکے، جس میں لوگ شک کر سکے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا تذکرہ کیا. قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل خطا اور ایک قتل عمد. دو قتل ہوتے ہیں. ایک قتل خطا یعنی آدمی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہے، انجانے میں قتل کر دیا. مثال کے طور پر آدمی تیر اندازی سیکھ رہا ہے، تیر اندازی سیکھتے سیکھتے کیا نشانہ چوکا، کسی کو جا کر لگ گیا اور وہ آدمی مر گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل خطا ہے. تو قتل خطا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کہ جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے. وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، اور وہ فدیہ دے. جو دیت بولتے ہیں کہ موت، جس کی موت ہوئی اس کے گھر والوں کو فدیہ دیا جائے. اب حدیث میں آتا ہے کہ فدیہ کتنا دیا جائے، جو رقم ہوتی ہے دیت کی رقم کتنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ 800 دینار یا 8000 درہم، یہ دو چیزیں، 800 دینار یا 8000 درہم. اور اسی طریقے سے بعض حدیث میں آتا ہے کہ 12000 دینار. تو الگ الگ شکلیں بیان کی گئی ہیں. تو مفسرین نے ایک اجمالی طور پر یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی دیت دینا چاہتا ہے تو وہ 100 اونٹ دیت دے گا، 100 اونٹ، اور زمانے کے حساب سے جو بھی رقم ہوگی 100 اونٹ کی رقم جو ہوگی وہ دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قتل خطا ہے کہ آدمی غلطی سے قتل کر دے تو اس کی بھرپائی ایسے ہوگی. اور اسی طریقے سے جو آدمی عمدن قتل کرتا ہے، فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو ارادی طور پر قتل کیا، ارادہ کر کے، عمد یعنی جو ہے عمدی طور پر قتل کیا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین کا غصہ اس پر ہمیشہ رہے گا. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوگی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب اور بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی.
ایک اور چیز دیکھتے ہیں، اللہ نے سورہ نساء کے اندر سلام کا تذکرہ کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، تو اسے کیا جواب بہتر دینا ہے۔ آدمی مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ کو اس میں ورحمت اللہ کا اضافہ کرنا ہے، یہ بہتر جواب ہوا۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو اس میں وبرکاتہ کا اضافہ کرنا ہے، یہ بہتر سلام ہے۔ اور یا اوردوہا، یا جو سلام کیا جا رہا ہے آپ اسی کو لوٹا دیں۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس سے آگے تو نہیں جا سکتے، اب اتنا ہی دوہرا دینا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا گیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا گیا۔ تو سلام کرنے کی، یہ سلام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ آدمی سلام کیسے کرے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو چاہیے کہ اسے بہتر اور احسن طریقے سے جواب دیا جائے، اور یا اگر بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتا تو کم از کم وہی الفاظ دوہرا دے جو سامنے والے نے آپ کو دیے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، لوگ سلام کرنے میں آر محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے کہ نہیں میں اگر کسی کو سلام کر دوں میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا، اور یہ تب ہوتا ہے جب سامنے جو ہے نا مقابلہ ہو رہا ہو، کسی بھی چیز میں مقابلہ ہو، دنیاوی اعتبار سے مال و دولت میں مقابلہ ہو رہا ہو، یا پھر ڈگری کے اعتبار سے مقابلہ ہو، کسی بھی اعتبار سے جب مقابلہ ہو رہا ہو نا تو آدمی جو ہے سلام نہیں کرنا چاہتا جلدی، کہ اگر میں سلام کر دوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں نیچا ہو جاؤں گا، جبکہ پہلے سلام کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی حدیثوں میں۔ اور یہ صرف سلام ہی نہیں بلکہ لوگ سلام کر بھی لیتے ہیں کسی طریقے سے تو مصافحہ نہیں کرتے، اور مصافحہ بھی کریں گے تو 2 انگلی ملائیں گے۔ بھائی 2 انگلی ملا کر کیا کرنا، اچھے سے ہاتھ ملائیے، تو 2 انگلی ملا کر لوگ سلام کرتے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا سلام احسن طریقے سے کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے سلام میں پہل کرنا چاہیے، اور مصافحہ بھی کرے تو ڈھنگ سے مصافحہ کرے، ڈھنگ سے مصافحہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ 2 مومن جب آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو جدا نہیں کرتے، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اور آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین نے اے نبی آپ کی جانب اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے فیصلہ کرے جس طریقے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور کیوں نازل کیا گیا، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو سکے، کسی بھی معاملے میں جب لوگ پھنس جائے تو ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے، اور وہ فیصلہ بھی کیسا ہونا چاہیے، بما اراک اللہ، کہ اے نبی جس طرح اللہ نے آپ کو سکھایا ہے ویسا فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ 2 آدمی جو ہے، ایک انصار کے ایک آدمی نے جو ہے زرہ چوری کر لی، کسی کی زرہ چوری کر لی۔ زرہ کہتے ہیں جنگ میں پہننے والا جو سوٹ ہوتا ہے لوہے کا، اس کو کسی کے گھر سے اس نے چرا لیا۔ اب جو ہے بات پھیل گئی کہ فلاں آدمی نے ایک آدمی کا زرہ چرا لیا ہے، جنگی جو ہے ڈریس چرا لیا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے بدنامی سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، ایک یہودی کے گھر پر جاتا ہے، اور وہ کپڑا، وہ زرہ، وہ جنگی جو سامان ہے اسے اس آدمی کے گھر پہ ڈال دیتا ہے، یہودی کے گھر پر رکھ دیتا ہے، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کے اس آدمی کے پاس جاتا ہے، اس یہودی کے پاس، اس لیے کہ اس الزام اس پر ڈال دے کہ یہودی نے چوری کی ہے۔ چونکہ الزام اس پر تھا اور سچ الزام تھا، اسی نے چوری کیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، چالاکی سے اس آدمی کے گھر پہ جا کر کے اپنا زرہ ڈال دیا، وہ چرایا ہوا زرہ جو ہے اس یہودی کے گھر میں ڈال دیا، اور سارے لوگوں کو پہنچ گیا کہ دیکھو اس نے چوری کی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سنا، اور یہ جو چور تھا، در حقیقت جو چور تھا وہ چرب زبان تھا، اپنی باتوں سے کسی کو بھی پھنسا سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آدمی نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے کہ ہاں یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہودی نے چوری کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چور سے متاثر ہو چکے تھے،
اور ڈر تھا کہ کہیں یہودی کے خلاف فیصلہ نہ کر دے، اللہ نے فوراً آیت نازل کی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اسی طریقے سے فیصلہ کرے جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھایا ہے کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور کبھی بھی اے نبی کبھی بھی آپ خیانت دار لوگوں کے حق میں فیصلہ نہ کریں، جو خیانت کرتے ہیں کبھی بھی ان کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے شرک کی مذمت کو دوبارہ بیان کیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شرک کتنا سنگین اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بیان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے دیگر گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور یہ بھی جان لیا جائے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ آدمی اگر شرک کر رہا ہے، شرک کا مطلب کیا ہوا؟ صرف مورتی کے سامنے پوجا کرنا نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی مورتی کے سامنے پوجا کرتا ہے تو وہ شرک ہے، نہیں، بلکہ آج لوگ ایسے ایسے شرک کرتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں چلتا، انہیں معلوم بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، تعویذ باندھنا، جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں گلے میں، ہاتھوں میں اور اسی طریقے سے بازو میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا، گنڈا لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ اب وہ آدمی تعویذ کیوں لٹکاتا ہے؟ اسے کیا اتنا یقین نہیں ہے اللہ پر کہ اس کی مصیبتیں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حل کر دے گا؟ اگر اسے اولاد چاہیے، وہ اگر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اسے اولاد دے دے گا۔ کیا انسان کو اتنا یقین نہیں، اپنے رب پر اتنا اعتبار نہیں، اتنا توکل نہیں کہ وہ ایک معمولی سے دھاگے کو اپنے ہاتھ میں باندھ کر کے اس دھاگے پر وہ یقین کرتا ہے، اس دھاگے پر وہ توکل کرتا ہے کہ وہ جو دھاگا ہے اسے اولاد دے گا، وہ جو دھاگا ہے اسے اس کے مصیبتوں سے نکالے گا، اس کے پریشانیوں کا حل وہ دھاگا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرک کی مذمت کو بیان فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ہاں، آدمی زندہ رہتے ہوئے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے سچے دل سے، تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ اگر شرک ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا، نہیں، اس امید میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دیگر گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہونے والی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بیان کی گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں آگے آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔